اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو تاریخ پیغمبر اسلام میں 9 سبق تک پہنچی تھی، تمام ہو گئی تھی. جو کہ گفتگو آخری ہماری چلی تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر خاتمیت کے اوپر بات چل رہی جی، کہ اگر نبی ان امتوں کے لیے نبی ضروری تھے، انہیں ضرورت تھی تو ہمیں کیوں نہیں ہے، اور اگر اب ضرورت نہیں ہے، اس قابل ہیں ہم، تو پھر پہلے ہی کیوں نہیں ہوئی ختم نبوت، ہمارے ہی نبی پہ کیوں ختم ہوئی. اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا. آج جو 10واں سبق ہے وہ یہ ہے کیوں انبیاء کا بھیجنا ضروری اور یقینی. جی، انبیاء کا بھیجنا، نبیوں کا بھیجنا کیوں ضروری ہے اور یقینی ہے. کیوں بھیجنا ضروری ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر کی خاتمیت پر ایک دوسرا اعتراض کرے. جی، جیسے پیچھے ایک اعتراض بتایا تھا کہ ہو سکتا کوئی یہ کہے کہ بھائی جب ان لوگوں کو نبوت کی، نبیوں کی ضرورت تھی تو کیا ہمیں نہیں ہے؟ ایک اعتراض. دوسرا، اور اگر اب ضرورت ختم ہو گئی ہے تو نبوت پہلے ہی کیوں ختم نہیں ہوئی، ہمارے نبی پہ ہی کیوں ختم ہوئی؟ اب یہاں پہ ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر کی خاتمیت پر ایک دوسرا اعتراض کرے. آواز آ رہی ہے فاطمہ زہرا، ثانیہ زہرا دونوں کو؟ جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آگا. جی، تو ممکن ہے کہ کوئی فاطمہ زہرا، جی ٹھیک ہے. آپ جوہر ادھر ہے دھیان، وسیم غازی جون ادھر ہے دھیان، ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ کوئی آپ کی خاتمیت پر ایک اور دوسرا سوال کرے. وہ کیا؟ اگر ہم قبول کر لیں کہ رسول اکرم کی بعثت کے بعد، رسول اکرم کے بھیجے جانے کے بعد، یعنی نبوت کے اس کے بعد اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں کہ کسی مبلغ دین کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں پچھلے درسوں کی باتوں سے، ان دلیلوں سے، کہ بھائی اب ہمیں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ ہمیں اب کسی مبلغ کی بھی ضرورت نہ ہو. جی، گزشتہ انبیاء 2 طرح کے تھے. جو پرانے انبیاء جو گزرے ہیں وہ 2 طرح کے تھے. بعض آپ خود جانتے ہیں، بعض میں اولو العزم تھے، یعنی اولو العزم صاحب شریعت تھے. کتنے تھے اولو العزم؟ 5 تھے نا. تو شریعت 5 آئی ہیں. اور نبی کتنے تھے؟ 1,24,000. ان میں بھی 1,24,000 میں 313 بڑے رسول تھے مثلا. تو کیا سب جو ہیں وہ دین لائے تھے، شریعت لائے تھے؟ جی نہیں، سب شریعت نہیں لائے تھے. باقی انبیاء کیا کرتے تھے؟ جیسے ایک نبی کی شریعت آئی ہے تو اسی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے. جی، بعض ان میں اولو العزم صاحب شریعت تھے، لیکن اکثر انبیاء کسی مشکل شریعت کے حامل نہیں تھے. کوئی مشکل شریعت لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ اولو العزم انبیاء کی دین کی وہ ترویج کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، تبلیغ کرتے تھے. لوگوں کی ہدایت اور سعادت اور کامیابی میں ان انبیاء کا بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی، دین پہنچایا، شریعت ان لوگ پہنچائی. لہذا پیغمبر اکرم کے بعد بھی اب ظاہر سی بات ہے جب پہلے جو شریعت آئی اس شریعت کی اور انبیاء نے ترویج کی، پھیلایا، تبلیغ کی. جی، ہر شریعت تو جب ہمارے نبی شریعت لے کے آئے ہیں تو اس کی بھی تو ترویج ہونی چاہیے، نہیں؟ تبلیغ ہونی چاہیے، نہیں؟ بولیے ثانیہ زہرا، فاطمہ زہرا. زیادہ ہونی چاہیے. جی، لہذا جی پیغمبر کے بعد بھی ایسے انبیاء کی بھیجنے کی ضرورت تھی تو پھر کیوں نہیں بھیجا؟ جب ان اولو العزم نبیوں کے بعد نبی آئے ترویج کرنے کے لیے ان کی شریعت کو، تو پھر ہمارے نبی کے بعد کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب یہ ہے پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت اتمام حجت، حجت تمام کرنا،
اور ضروری موقع کے لیے تھی، ضروری موقع پہ کے لیے تھی نبی کا بھیجنا، جی حجت تمام ہو جائے اور موقع کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے. اور پیغمبر اکرم کے بعد یہ ضرورت برطرف ہو چکی تھی، کیونکہ اب ہمارے نبی کے بعد یہ ضرورت ہٹ گئی، ختم ہو گئی. اس لیے کہ انسان عقل و فکر کی بلندیوں کے اعتبار سے، ہمارے نبی کے زمانے کے لوگ عقل اور فکر کی بلندیوں کے اعتبار سے اس منزل پر فائز تھے، اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ وہ اپنی علمی اور دینی میراث کا حفاظت کر سکیں، تحفظ کر سکیں، اور اس کی اشاعت، اس کو پھیلانے، اس کی تبلیغ کی ذمہ داری خود ہی لے لیں. یعنی اور جو اولو العزم پیغمبر آئے ان کی شریعت کی تبلیغ و ترویج کے لیے انبیاء آئے، کیونکہ لوگوں میں اتنی صلاحیتیں، استعداد نہیں تھی. لیکن ہمارے پیغمبر کے وقت یہ چیزیں ختم ہو گئیں. ان لوگوں کی صلاحیتیں اتنی تھیں کہ وہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کی اشاعت خود کی ذمہ داری خود لے. اس وقت مبلغ سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا. قرآن فرماتا ہے کہ آج کفار تمہارے دین پر حملہ کرنے سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا، آج وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر لوگ مایوس ہو گئے، لہذا ان سے نہ ڈرو. ولا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج تمہارا دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ میری نعمت تمام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، جی اور دین سے تمہارے میں راضی ہو گیا. لہذا اب ایسی کوئی وہ تو تھی نہیں، اب لوگوں میں اتنی صلاحیتیں تھیں. لہذا اس لیے اب اس شریعت کی ترویج کے لیے لوگ اس کی ترویج کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے. آگے آئیے. اسلام نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری کتنے؟ 3 افراد کو دی ہے. کن لوگوں کو؟ 3 افراد. دین کی حفاظت کی ذمہ داری 3 افراد. پہلے کون؟ امام معصوم. جی معصوم اماموں کی، جی سلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ذمہ داری دین کی کسے دی ہے؟ امام اللہ نے 3 لوگوں کو. پہلے امام معصوم، جی معصوم. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد دین کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اسے پھیلانا اور اس کا دفاع، دوسروں کی طرف سے ہونے والے اعتراض کا جواب، انہیں اس سے بچانا، اور امت اسلامیہ کی رہبری، امت رہبری امام معصوم کی ذمہ داری ہے. یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ معصوم امام کی. رسول اکرم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں، رسول اکرم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں، اپنی زندگی ہی میں اس امر کے لیے، اس کام کے لیے حضرت علی کو چن لیا تھا. کس لیے؟ اپنے بعد دین کی حفاظت، اس کی تبلیغ اور اس کے بچاؤ کے لیے. ٹھیک ہے. نیز اور لازم اور ضروری علوم و آگاہی سے انہیں باخبر کر دیا تھا، اور انہیں جو ضروری علوم، علم اور جانکاریاں تھیں وہ سب بتا دی تھی، اور منصب امامت پر فائز کیا. اور آپ نے مولا کائنات کو کیا کیا؟ منصب امامت پر فائز کیا، انہیں منصب امامت سونپا تاکہ دین کا تحفظ اور اس کی ترویج ہو، تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکیں اور اسے رائج کر سکیں، نہیں پھیلا سکیں. جی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی اس ذمہ داری کو نبھایا. پوری زندگی آپ نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر گزاری، اور طاقت کے، جی اور طاقت کے بقدر دین کا تحفظ، طاقت کے بقدر دین کا تحفظ، اور طاقت سے دین، جتنی طاقت کی ضرورت تھی حفاظت کے لیے، اس کا دفاع، اس کا بچاؤ دین کا، اور امت اسلامیہ کی رہبری آپ نے کی. ٹھیک ہے. اور اپنی وفات کے بعد اپنے فرض، مولا کائنات نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو اس منصب کے لیے منتخب کیا، اور ان سے ضروری وصیتیں کی،
امام حسن کے بعد پھر اس منصب پر امام حسین علیہ السلام فائز ہوئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہر امام اپنے بعد والے امام کا یقین کرتا رہا، بتاتا رہا. یہاں پہ تعین ہونا چاہیے تھا. ہر امام اپنے بعد والے امام کا تعین کرتا رہا، یعنی معین کرتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ ہے میرے بعد امام. اور یہ صورتحال امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات تک یعنی سن 255 ہجری تک باقی رہی. جی 255 ہجری تک باقی رہی. ائمہ معصومین کی جان توڑ اور انتھک اور بے لوث کوششوں کے نتیجے میں، جو آپ لوگوں نے معصومین نے جان توڑ کوششیں کی، بے لوث انتھک نہایت حد درجے تک آپ نے کوششوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مختلف اسلامی جو علوم ہیں، علم ہیں، فن ہیں، اس میں سینکڑوں احادیث امت اسلامیہ کے خزانے میں آ گئی. آپ نے خوب احادیث فرمائی، معصومین نے علمی اعتبار سے ترقی دلائی. ٹھیک ہے. آئیے نیز اور انہیں حضرات کی کوششوں سے، معصومین ائمہ معصومین کی کوششوں سے ہزاروں اسلامی دانشور، عالم، اسلام شناس اور مبلغ دین پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد کیا کیا؟ اپنے فرزند حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو اس منصب پر فائز کیا، عہدۂ امامت پر. ٹھیک ہے. چلیے. اور دین کی حفاظت، تحفظ اور دفاع کی ذمہ داری ان کے حوالے کی. 12ویں امام اس وقت سے لے کر آج تک پردہ غیب میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. ایک دوسرے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اسلامی انقلاب کے قبول کرنے اور عدل و انصاف کی مطلق الاعلان یعنی مطلقاً حکومت کے لیے لوگ آمادہ ہو جائیں گے. کب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ جب لوگ اسلامی انقلاب کو قبول کرنے قابل ہو جائیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت قبول کرنے کے آمادہ ہو جائیں گے، تو پھر حضرت ایسے وقت میں ظہور فرمائیں گے اور ایک عالمگیر یعنی پورے جہان کی انقلاب، پورے عالمگیر پورے جہان میں انقلاب برپا کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے اور ظلم و ستم کے بجائے آپ پھر عدل و انصاف قائم کریں گے. ٹھیک ہے. مذکورہ بیان سے یہی واضح ہوتا ہے، اس سب بیان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ واضح ہوتا ہے کہ امامت کی ترویج اور قانون گزاری، قانون بنانا، اس کے بعد پھر کسی مروج ذہن اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور بنانے والے کی اور پیغمبر کی اب ضرورت نہیں ہے. لہذا ایک ذمہ داری دین کی ترویج وغیرہ کس کی ہے؟ امام معصوم. دوسری کس کی ذمہ داری ہے؟ فقہا اور علماء دین کے جو عالم ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے. کس لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ جی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں پائے کے علماء بھینس کے پائے نہیں، یعنی بڑے مضبوط بڑے علماء اور دانشور پیدا ہوئے ہیں. پائے کے یعنی معیاری علماء اور دانشور اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور اسلامی علوم و معارف سے وہ بہرہ ہو کر یعنی اسلامی علوم اور معارف کو سیکھ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہے ہیں یعنی مشغول رہے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ایسے افراد کو تعلیم و تربیت کی جانب کوشش کی. آپ خود دیکھتے ہیں خاص کر کے 5ویں اور 6ٹھے امام نے کچھ زیادہ ہی آپ کو موقع ملا تھا. آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے یا آپ کے بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی 5ویں اور 6ٹھے امام کو یا جیسے ہمارے مکتب کو مکتب جعفری بھی کہا جاتا ہے، نہیں کیوں 6ٹھے امام سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اتنا موقع ملا ہی نہیں تھا. بنی امیہ نے اتنے ظلم و ستم کرتے تھے، اتنا وہ کرتے تھے کہ موقع نہیں تھا ائمہ کے پاس اتنے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں بنی عباس کی حکومت آ گئی تھی تو انہوں نے تنگ کر کے رکھا، تب بھی موقع نہیں ملے.
لیکن پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں کیسے موقع مل گیا جی؟ کیسے موقع ملا ثانیہ زہرا، فاطمہ زہرا، عارفہ؟ ہاں، کیونکہ بنی امیہ کی حکومت کے جب وہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد بنی عباس ان سے لڑ پڑے کہ حکومت ہماری ہے، ہم کریں گے، ان کے آپس میں بھیڑ گئے وہ لوگ، لہذا امام حسین علیہ السلام کے بعد چوتھے امام کے زمانے کے آخر آتے آتے پانچویں امام کے زمانے میں یہ دونوں بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب جب دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہوں تو موقع مناسب ہوتا ہے۔ جب یہ دو دشمن لڑ رہے تھے تو ان لوگوں کی توجہ آپ پر کم رہی، پھر آپ کو کھل کے موقع ملا، پورا ایک مکتب، پوری ایک یونیورسٹی بنا ڈالی، کتنے بڑے بڑے علماء فقہا، آج بڑے بڑی یونیورسٹیز یوروپ ادھر ادھر جتنی بھی ڈاکٹری کی، کیمسٹری کی یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ سب اسلامی دانشور چھٹے امام کے شاگردوں سے آئی ہیں۔ جیسے کیمسٹری وغیرہ، کیمسٹری کس نے ایجاد کی؟ چھٹے امام کے چھٹے امام نے، جی چھٹے امام اسی زمانے سے یہ بڑے بڑے یہ سب چیزیں، جابر ابن حیان، الکول، ایک آپ کے ایک شاگرد نے الکول ایجاد کیا، ایک مثلا کیمسٹری، یہ سب آج بھی دیکھ لیجیے بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئر جو ہیں اور کیمسٹری وغیرہ، یہ سب بڑی کتابیں ساری ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہیں اس زمانے سے، ٹھیک ہے؟ لہذا علم اس لیے کہا گیا ہے کہ العلم ضالۃ المومن، علم مومن کی گم ہوئی بھی چیز ہے، جہاں ملے لے لو، یہ ہماری علم ہماری میراث ہے، دنیا آج ہماری میراث یوز کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ دیکھیے ہم ہی پیچھے ہیں اس میں۔ بڑی بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جائیے، یوروپ کے بڑے بڑے ہاسپٹلس اس میں چلے جائیے، اس میں تو آپ کو دکھے گا وہ سب وہی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ لہذا پانچویں امام کو آدھے زمانہ اور چھٹے امام کو تقریباً پورا زمانہ ملا کہ آپ کھل کے تبلیغ دین کر سکیں، اسی لیے چھٹے امام نے کچھ زیادہ ہی موقع تھا، اس لیے ہمارے مکتب کو انہی سے منسوب کیا جاتا ہے، مکتب جعفری کہہ دیتے ہیں، ہم جعفری ہیں، مثلا جعفری مطلب شیعہ جعفری، یعنی اس زمانے میں ہماری خوب ترویج اور تبلیغ، اس کے بعد تھوڑے تھوڑے موقع جیسے جیسے ملتے رہے ہر امام کو ویسے ویسے، لہذا تو اس زمانے کے آپ دیکھیے چھٹے امام کے ایک شاگرد ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتے تھے، نہیں، کسی کو کیمسٹری میں ماہر تھا، کوئی اصول دین میں، جناب مفضل توحید مفضل نام کی کتاب ہے، توحید مفضل، وہ توحید کے بارے میں، ان کے علمی کلام کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے، اور پھر یہی نہیں ہے کہ خالی پڑھا کے سکھا دیا بس، نہیں، اب جب ان کے پاس سوال کوئی لے کے آتا تھا تو جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال ہوتا تھا وہ آپ اپنے شاگرد کی طرف بھیجتے تھے، جاؤ اس سے پوچھو، جاؤ اس سے پوچھو ہے، کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کی ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے کہ ہمیں جواب دینا ہے، تبلیغ کر، آمادہ کیے اپنے شاگرد، آپ نے دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، تو اسی زمانے میں اسلامی علوم و معارف حاصل کر کے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہے ہیں علماء کو کہا، لہذا پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ایسے افراد کی تعلیم و تربیت کی جانب کوشش کی اور خاص توجہ رکھی ہے، اور تبلیغ دین کی گران بار کو، دین کی تبلیغ کا جو بھاری بوجھ ہے اس کی ان کی گردن پر ڈال دیا جی۔ فقہ کا مسئلہ ہوتا تھا تو فلاں کے پاس جاؤ، توحید کے بارے میں، خدا کی توحید کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی، سوال ہوتا تو جاؤ مفصل کے پاس جاؤ جی۔ اس سلسلے میں کثرت سے احادیث پائی جاتی ہیں جن کے چند نمونے ہم بیان کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں عالم، انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے وراثت میں، بلکہ میراث کے عنوان سے احادیث چھوڑ جاتے ہیں، حدیثیں چھوڑ جاتے ہیں انبیاء، لہذا جو بھی ان احادیث کی کو حفظ کر لے گا گویا اس نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، لہذا خوب غور و فکر کرو کہ کس سے علم حاصل کرو گے، سوچو دیکھو کہ کس سے علم حاصل کرو گے۔ ہمارے اہل بیت کے درمیان ہر شخص عادل ہے، جو لوگ سخت مزاج افراد کی تحریف، اہل باطل کی کجروی، ٹیڑھا پن اور جاہل کی تعویل سے محفوظ رکھتا ہے جی، ہر شخص عادل ہے جو یہ کام کرے، افراد کی تحریف سے بچائے، باطل سے بچائے انہیں، اور جہالت سے بچائے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے۔ بتائیے بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی تھوڑی آیا ہے، کتنے ہزاروں کتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں۔ رسول خدا نے فرمایا خداوند عالم میرے جانشینوں پر رحمت کرے۔ کہا گیا ہے کہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ رسول نے جب کہا کہ میرے جانشینوں پر اللہ خدا رحمت نازل کرے تو آپ سے پوچھا جانشین کون ہے آپ کے؟ تو آپ نے فرمایا جو لوگ میری سنت کو زندہ رکھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا میرے علماء کی روئے زمین پر مثال آسمان میں ستاروں کی سی ہے، جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں رات کو آپ دیکھتے ہوں گے لیٹ کے، ایسے ہی زمین سے یہ لوگ چمکتے ہیں علماء، جس سے لوگ خشکی اور دریا، آسمان میں ستارے دیکھ کے پرانے زمانے میں لوگ راستہ طے کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جس سے لوگ سمندر کے راستے کیسے ستاروں کو دیکھ کے طے کرتے تھے، خشکی اور دریا کی تاریکی میں ہدایت اور اس کی روشنی سے راستہ دیکھتے تھے۔ جیسے جس سے لوگ ستاروں سے جس سے لوگ خشکی اور دریا کی تاریکی میں ہدایت پاتے ہیں، ایسے ہی علماء سے لوگ ان سے ہدایت۔ اگر خاموش ہو جائیں تو گمراہ ہونے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ ستارے خاموش ہو جائیں۔ حضرت امیر المؤمنین رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون کے مقابلے کی جائے گی، ان کا تو علماء کے قلم کی روشنائی شہدائے راہ حق کے خون پر فضیلت میں بڑھ جائے گی، یعنی علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہے۔ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کی راہ میں مر جائے اور اس کی نیت حصول علم حاصل کرنے سے کیا نیت ہو، اس کی اسلام کی حیات اور آبیاری ہو، اس کا مقصد علم حاصل کرنے کا کیا ہو، اسلام کو زندہ رکھنا اور اس کے پودے کو آبیاری کرنا ہو، اور وہ مر جائے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان بہشت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا بس، ورنہ وہیں ہوگا وہ۔ مذکورہ بالا جو روایتیں ہیں نیز اور دوسری سینکڑوں حدیثوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ شارع مقدس نے خدا نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور دین کی ترویج پھیلانے اور اشاعت کی ذمہ داری علماء کو دی ہے، لہٰذا اس کے باوجود پھر کسی پیغمبر یا مبلغ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو تین لوگوں کو ذمہ داری سونپی ہے، تیسرے لوگ کون ہیں؟ تیسرے عقل انسانی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تین لوگوں کی ذمہ داری ہے، ائمہ معصومین، علماء اور انسان کی آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد